بات کریں گے لاہور میں نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین پر فائرنگ ہوئی ہے۔ بلال یاسین کو 2 گولیاں لگی ہیں، زخمی حالت میں میو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان نے بلال یاسین پر فائرنگ کی۔ بلال یاسین کلثوم نواز کے بھتیجے ہیں۔ حملے پر صدر نون لیگ شہباز شریف کی مذمت بھی سامنے آئی۔ کہا بلال یاسین پر فائرنگ دہشت گردی ہے، مجرموں کو فوری گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ احمد کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، رکن پنجاب اسمبلی بلال یاسین پر جو ہے وہ فائرنگ کا واقعہ ان کی رہائش گاہ کے قریب موہنی روڈ پر پیش آیا۔ وہاں پر وہ محمد علی گجر نامی ایک بندے سے جو کہ مسلم لیگ نون کا ہی یوسی کا وہ ہے، اس میں ملنے گئے ہیں کہ ایک دم ان کے پر جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی۔ 2 نامعلوم افراد جو ہیں وہ موٹر سائیکل پر آئے ہیں، جنہوں نے نقاب جو ہے وہ لیا ہوا تھا، اور انہوں نے فائرنگ کی۔ ایک گولی بلال یاسین کے پیٹ میں، جبکہ دوسری گولی ہے وہ ان کی ٹانگ میں لگی۔ زخمی حالت میں ان کو میو ہاسپٹل لے کے آیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ ایک جو پیٹ میں جو گولی لگی تھی، وہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ ایک گولی جو ہے وہ چھو کے نکلی ہے، جبکہ جو ٹانگ والی گولی تھی اس نے ٹانگ کو فریکچر کر دیا ہے۔ عطا ٹارڑ جو ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، وہ بھی ہاسپٹل آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ جو بلال یاسین ہے ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، جبکہ وہ اس وقت تکلیف میں ہیں۔ ایس پی سٹی اور ڈی اے جی آپریشنز لاہور عابد خان بھی میو ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں اور اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ ایس پی سٹی حفیظ بگٹی جو ہیں وہ جے وقوع پر بھی پہنچے اور وہاں سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں۔ تحقیقاتی ٹیموں نے جے وقوع سے شواہد جمع کرنے کا جو عمل شروع کر دیا ہے، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے بھی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوری طور پر گرفتاری جو ہے وہ ملزمان کی عمل میں لائی جا سکے۔ شہباز شریف کی باقاعدہ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے بلال یاسین سے، اور اس میں انہوں نے ان کو بتایا کہ ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ اس وقت بلال یاسین کا میو ہاسپٹل میں جو ہے وہ علاج بھی جاری ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے کارکنان بڑی تعداد میں جو ہے میو ہاسپٹل پہنچ چکے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سال نو پر کراچی میں بھی جشن کی بھرپور تیاریاں ہیں۔ مختلف علاقوں میں شہریوں نے ہلا گلا اور موج مستی کرنے کے پروگرام بنائے ہیں۔ دوسری جانب ہوائی فائرنگ اور ہنگامہ آرائی روکنے کے لیے انتظامیہ نے خصوصی اقدامات کر لیے ہیں۔ دفعہ 144 نافذ، سی ویو اور ملحقہ علاقے 2 روز کے لیے نو گو ایریاز قرار۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ایس ایس پی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ ساحلی مقامات اور ساؤتھ زون میں 2000 سے زائد نفری تعینات کر دی ہے۔ صرف فیملیز کے ہمراہ آنے والے ساحل پر نئے سال کا جشن منا سکیں گے۔ ہلڑ بازی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ ون ویلنگ اور سائلنسر کے بغیر موٹر سائیکل کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پوری اپوزیشن پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے۔ شہباز شریف کے پاس 2 راستے ہیں، لندن یا پھر جیل۔ لاہور ہائی کورٹ جلد از جلد نواز شریف کو واپس لائیں۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں آصف زرداری اور بلاول بھٹو لاہور آئیں، 10 مرلہ گھر میں ان کا جلسہ ہو جائے گا۔ ملک میں مہنگائی کا دباؤ کم ہو رہا ہے، سبزیاں سستی ہو گئی ہیں۔ ساری اپوزیشن ہی پی ٹی آئی سے رابطے میں بکھر گئے ہیں سارے۔ وہ آج آصف صاحب اقامے کے اوپر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہا تھا، وہ ہمیں بتا رہا تھا ملک کی سالمیت ہے اس کو کیسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ موو کرے، جلد از جلد نواز شریف کو واپس لائے جائیں۔ ہماری سیاست بھی مستحکم ہے، ہماری معیشت بھی مستحکم ہے اور ہمارا دفاع بھی مستحکم ہے۔ 30 ارب ڈالر واپس کیا ہے 3 سالوں میں، 2 سالوں میں 55 ارب ڈالر واپس کرنا ہے۔ یہی تو وہ حرکتیں ہیں زرداری اور نواز شریف کی ہمیں بھگتنا پڑ رہی ہے۔ زرداری صاحب اور بلاول صاحب لاہور آنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں، 10 مرلے کے گھر میں ان کا جلسہ ہو جائے گا۔ شہباز شریف کو لگتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں تو پورا پاکستانی ڈوب رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں، لندن کب جاتے ہیں یا وہ جیل کب جاتے ہیں۔ نون لیگ کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران نیازی نے معاشی جنگ میں آئی ایم ایف کے آگے ہتھیار ڈال دیے، بے حسی کی انتہا ہے۔ کہا جا رہا ہے غریب عوام پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا۔ منی بجٹ سے معاشی گاڑی کا انجن سیز کر دیا ہے، قوم کو بند گلی میں پہنچا کر 2022 میں پی ٹی آئی نئے یو ٹرن لے گی۔ 2021 کے آغاز پر عمران نیازی نے اسے ترقی کا سال کہا تھا۔ منی بجٹ کے زہریلے بیج کا پھل 2022 میں قوم کو ملے گا۔ رانا شمیم، میر شکیل الرحمان، انصار عباسی اور عامر غوری بادی النظر میں توہین عدالت کے مرتکب قرار۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی کیس میں حکم نامہ جاری کر دیا۔ اٹارنی جنرل پروسیکیوٹر مقرر، فریقین پر 7 جنوری کو چارج فریم ہوگا۔ حکم نامے میں کہا گیا، ظاہر ہوا اظہار رائے کی آزادی کی حدود انصار عباسی اور عامر غوری نہیں جانتے۔ آزادی اظہار رائے کا اطلاق زیر التوا کیسز پر نہیں ہوتا۔ آپ نے اکیلے یہ حلف نامہ دیا تھا؟ بالکل میر صاحب ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر آپ کی تھی اور آپ نے انصار عباسی صاحب کو دی، یہ بات سچ ہے؟ عدالت مطمئن ہے بادی النظر میں مجرمانہ توہین عدالت کا کیس بنتا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تحریری حکم نامے میں لکھا، انگریزی اخبار دی نیوز نے بیان حلفی اپنی سٹوری میں اس وقت چھاپا جب اس میں موجود شخصیات کی اپیل پر سماعت ہونے والی تھی۔ یہ سٹوری اور اس بیان حلفی کا مقصد بادی النظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونا اور انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنا تھا۔ بیان حلفی کسی عدالتی کارروائی کا حصہ تھا، نہ ہی کسی اتھارٹی کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ انصار عباسی نے سٹوری چھاپنے سے پہلے رجسٹرار سے یہ جاننے کی بھی زحمت نہ کی کہ آیا جس جج پر الزام لگایا جا رہا ہے وہ عدالتی فرائض انجام دے بھی رہے تھے یا نہیں، یا چھٹیوں پر تھے۔ خبر سے معزز جج کا نام ہٹا دیا گیا، جس سے تمام ججوں پر شکوک و شبہات اٹھے۔ وکیل نے اعتراف کیا کہ رانا شمیم نے انصار عباسی یا نوٹری کے خلاف نجی معاملات میں مداخلت پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی۔ رانا شمیم نے بیان حلفی لیک کرنے اور شائع کرنے کی تمام ذمہ داری انصار عباسی، عامر غوری اور میر شکیل الرحمان پر ڈالی۔ رانا شمیم کی 3 سال تک خاموشی ان کی ساکھ، قابل بھروسہ ہونے اور کردار پر سوال اٹھا رہی ہے۔ شروع میں عدالت نے سمجھا رپورٹر انصار عباسی، ایڈیٹر عامر غوری اور ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کا کردار اسٹوری چھاپنے سے پہلے مناسب تحقیق نہ کرنے تک تھا، لیکن انصار عباسی اور عامر غوری نے موقف اختیار کیا کہ مفاد عامہ میں خبر چھاپی۔ ایسا لگا جیسے وہ بیان حلفی کا متن درست سمجھتے ہیں۔ یہ موقف بین الاقوامی صحافت اور پیشہ ورانہ صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ انصار عباسی کا موقف تھا کہ وہ مفاد عامہ کی خاطر کوئی بھی سٹوری چھاپ سکتے ہیں، چاہے وہ غیر مصدقہ ہی کیوں نہ ہو۔ انصار عباسی اور عامر غوری اس بات پر مصر رہے کہ ایسا بیان حلفی یا دستاویز جو پراسرار طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جس میں دینے والی کی مرضی شامل نہ بھی ہو، اسے چھاپا جا سکتا ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ انصار عباسی اور عامر غوری یہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ سٹوری کا انصاف کی فراہمی میں کیا اثر ہو سکتا ہے، یہ انصاف کی فراہمی میں کتنی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ انصار عباسی اور عامر غوری آزادی اظہار کی حدود و قیود کو بھی نہیں سمجھنا چاہتے۔ اظہار رائے کی آزادی مطلق نہیں، صحافی پر ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھاپی جا سکتی جو زیر سماعت مقدمے پر اثر انداز ہو سکے۔ آزادی اظہار کسی صحافی یا پبلشر کو لائسنس نہیں دیتا کہ وہ جان بوجھ کر یا غیر ارادی طور پر کسی بیان حلفی کے بھیس میں ججز یا عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہو سکے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ پنجاب کے عوام کے لیے صحت کی بڑی سہولت، وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں صحت کارڈ کا اجرا کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، وقت بتائے گا میٹرو، بس اور ٹرین ضروری تھی یا صحت کی سہولیات۔ ہم پاکستان کو اس راستے پر لے جائیں گے جس کے لیے یہ بنا تھا۔ خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے۔ ریاست میں رحم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم، لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے۔ اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا۔ بڑا خاموشی سے انقلاب آ رہا ہے۔ ایشین ٹائیگر کا مقابلہ کر سکتا ہے جو مدینہ کی ریاست تھی۔ سارے پنجاب کے گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ مل چکے گا۔ یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں، وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا۔ نواز شریف کا کیس بند کرنے کے حوالے سے نیب ترجمان کی وضاحت، کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ انکوائری بند کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ نواز شریف کے خلاف LDA پلاٹ الاٹمنٹ کی انکوائری جاری ہے، کیس کو ابھی تک بند نہیں کیا گیا۔ میڈیا ایسی خبروں سے اجتناب کرے، ایسی خبریں نیب کے خلاف پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔
LPG کی فی کلو قیمت میں 5 روپے 90 پیسے فی کلو گرام کمی کر دی گئی ہے۔ اوگرا نے جنوری کے لیے LPG کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہوگا۔ LPG کی 1 کلو گرام کی نئی قیمت 196 روپے 67 پیسے مقرر۔ گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2320 روپے 81 پیسے ہوگی۔ اور پاک بھارت 1971 کی جنگ کے مارکہ چھمب کی گولڈن جبلی کی یاد میں راولپنڈی میں ایک خصوصی تقریب ہوئی جس میں چھمب آپریشن کے سابق فوجیوں نے شرکت کی۔ ISPR کے مطابق سابق فوجیوں نے انتہائی مشکل حالات میں اپنے جنگی تجربات شیئر کیے۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحل شمشاد مرزا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چھمب کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ کور کمانڈر نے پاک فوج کے جرأت مندانہ آپریشن میں حصہ لینے والے تمام رینک کی جرأت اور عزم کو سراہا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ متحدہ عرب امارات میں بھی سال نو کا جشن، 5 عالمی ریکارڈ توڑنے کی تیاریاں مکمل۔ UAE میں 29 مقامات پر مسلسل 13 گھنٹے تک نئے سال کی تقریبات جاری رہیں گی۔ ابوظہبی کے شیخ زاید فیسٹیول میں 40 منٹ تک مسلسل آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ مختلف ملکوں کے ٹائم زون کے مطابق آتش بازی، میوزیکل شوز سمیت 36 تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان سے چیئرمین PCB رمیز راجہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ PSL سیزن 7 اور کرکٹ کے مجموعی ڈھانچے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں رمیز راجہ نے وزیر اعظم کو PSL 7 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی خصوصی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کی اصولی منظوری دیتے ہوئے جلد تعمیر کی ہدایت جاری کر دی۔ رمیز راجہ نے اسٹیڈیم کی تعمیر 2025 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بھارت نے سری لنکا کو 9 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر کے انڈر 19 ایشیا کپ ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کر لیا۔ دبئی میں بھارتی جونیئر ٹیم نے سری لنکا کو چاروں شانے چت کیا۔ بارش سے متاثرہ میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 38 اوورز میں 9 وکٹوں پر 106 رنز بنا سکی۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے شاندار کھیل پیش کیا اور مطلوبہ ہدف 22ویں اوور میں ہی پورا کر لیا۔ ایشیا کپ کے 9 ایڈیشن میں بھارت کا یہ 8واں ٹائٹل ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔